السلام اور فرعون کا واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے بعد ان کی جگہ کے اوپر حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب علیہ السلام نبی ہوئے۔ ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام نبی ہوئے، اور ان کے بعد حضرت یسع علیہ السلام نبی ہوئے۔ اب یہ سارے نبی، حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب، حضرت حزقیل اور حضرت یسع علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرتے، حالانکہ یہ نبی تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر خود بھی عمل کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے اوپر محنت بھی کرتے تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر میں کوئی نبی نہیں آیا ایک لمبی مدت تک۔ تو بنی اسرائیل یہ کفر، شرک اور بدعات کے اندر میں مبتلا ہو چکے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر میں مبتلا ہو چکے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہے کسی قوم کے اندر میں، کسی بستی کے اندر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اندر میں عذاب کو نازل فرماتے ہیں۔ تو حضرت یسع علیہ السلام چلے گئے، ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل واپس کفر، شرک اور بدعات کے اندر میں، اللہ کی نافرمانی کے اندر میں مبتلا ہو چکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ عذاب اس شکل کے اندر میں آیا کہ فلسطین کے اندر میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ قوم عمالقہ نے، ان کا جو بادشاہ تھا وہ جالوت تھا، جالوت، اس نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے ان کی جو زمین تھی، ان کا جو علاقہ تھا، اس علاقے کے اوپر یہ قابض ہو گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قید کر لیا، ان کی عورتوں کو قید کر لیا، اور ان کے اوپر قانون نافذ کر دیا کہ اگر آپ کو اس بستی کے اندر میں، اس علاقے کے اندر میں اگر رہنا ہے تو حکومت کو ٹیکس دینا پڑے گا، حکومت کو ٹیکس دو اور اس بستی کے اندر میں رہو۔ اب یہ ذلت اور خواری کے اندر میں مبتلا ہو گئے، ان کے نوجوان ان کے قبضے کے اندر میں ہے، ان کی عورتیں ان کے قبضے کے اندر میں ہے، اور ان کو رہنا ہے اپنے علاقے کے اندر میں، اپنی زمین کے اوپر، تو انہیں حکومت کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ کئی سال تک اس طریقے سے حالات گزرتے رہے۔ یہ حالات کیوں آئے، یہ پریشانی کیوں آئی؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے اوپر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بنی اسرائیل اللہ کے حکام کے اوپر چل رہے تھے تو یہ حکومت تھی، ان کی حکومت تھی، لیکن جہاں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرما دیا، اور یہ ذلیل اور یہ رسوا اور یہ پریشان ہونے لگے۔ کئی سال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک عورت تھی، وہ عورت حمل سے تھی، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا حضرت شمویل علیہ السلام۔
یہ جب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یہ نبی ہوئے، اور نبی بننے کے بعد انہوں نے واپس بنی اسرائیل کے اندر میں محنت کرنا شروع کی، بنی اسرائیل کو سمجھایا اللہ کے حکام کے اوپر چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس کے اوپر چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر کے آئے تھے تورات اس کے اوپر عمل کرو، سمجھا بجھا کر کے انہیں واپس اللہ کے حکام کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اب بنی اسرائیل چونکہ حالات سے پریشان ہو چکے تھے، یہ ذلیل ہو چکے تھے، انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام کی بات کو مان کر کے ان کے اوپر ایمان لا کر کے یہ اللہ کے حکام کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ جب یہ اللہ کے حکام کے اوپر چلے تو اللہ کی مدد اب ان کے ساتھ آنے لگی۔ انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہو چکے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر میں ہمارا کوئی بادشاہ بنا دے، تاکہ ہم اس بادشاہ سے مل کر کے قوم عمالقہ کے اوپر جنہوں نے ہماری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے، ہماری عورتوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے، ہم اس بادشاہ کی تابعداری کے اندر میں مل کر کے ہم قوم عمالقہ سے جنگ کریں گے۔ لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں کوئی بادشاہ مسلط کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت طالوت کو آپ کا بادشاہ بنایا جاوے۔ اب طالوت جو یہ بنی اسرائیل ہی میں سے ایک آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طالوت کو بادشاہ بناؤ، اور طالوت کو بادشاہ بنانے کے بعد اس کی تابعداری کے اندر میں رہ کر کے تمہیں قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اب جب نبی نے آ کر کے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو مقرر کیا ہے کہ اب سے تمہارا بادشاہ طالوت ہوگا، اب چونکہ بنی اسرائیل تھے، بڑی اڑیل قوم تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اسے بادشاہ نہیں مانتے۔ پوچھا بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے تو ہے نہیں، اس کے پاس مال تو ہے نہیں، یہ کیا ہمارے اوپر بادشاہ بنے گا اور یہ کیا ہمارے اوپر حکومت کرے گا؟ بادشاہ بننے کے لیے کم سے کم مال تو ہو، پیسے تو ہو اس کے پاس۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ دھوبی ہے، لہذا ہم اسے بادشاہ نہیں مانتے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ وہ پاگل، بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، یہ پوری زمین، یہ پوری کائنات، یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کا اصل بادشاہ اور اس کا اصل حکومت کرنے والا تو اللہ ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا دے۔ اور بادشاہ بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے یا کسی خاص قبیلے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بادشاہ بننے کے لیے اس کے اندر میں بادشاہت کا حل ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر میں بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے، اور اس کے اندر میں بادشاہ بننے کی طاقت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے بادشاہ تسلیم کرنا ہے اور اسے بادشاہ بنانا ہے، تو اب یہی بادشاہ رہے گا، اب اور کوئی نہیں بنے گا، اس لیے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسے بادشاہ تو مانتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرو کہ ہمارا برکتی تابوت یہ قوم عمالقہ کے قبضے کے اندر میں ہے، وہ ہم سے چھین کر کے لے گئے تھے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت ہمیں لا کر کے دے دے، تب ہم یہ حضرت طالوت کو ہم بادشاہ تسلیم کریں گے، ورنہ ہم انہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اب یہ طالوت کیا بلا ہے؟ یہ طالوت ایک بہت ہی برکتی چیز تھی، ایک پیٹی کی شکل کے اندر میں، اور اس کے اندر میں بہت برکتی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تصویریں اس تابوت کے اندر میں رکھی ہوئی تھی۔ اس تابوت کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا تھا، اس تابوت کے اندر میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کی پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ اور اس تابوت کی برکت یہ تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل کسی سے جنگ کرتی تھی یا بنی اسرائیل کا جب کسی سے مقابلہ ہوتا تھا تو یہ تابوت وہ سامنے رکھتے تھے، اور اس تابوت کو سامنے رکھ کر کے وہ مقابلہ کرتے تھے، جس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے اوپر انہیں کامیابی عطا فرماتے تھے۔ یہ اس تابوت کی برکت تھی۔ لیکن جب قوم عمالقہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہ تابوت کو اٹھا کر کے لے گئے۔ اب وہ کیا جانتے ہیں، وہ تو کافر قوم تھی، انہیں کیا معلوم اس کے اندر میں کیا برکت تھی، وہ اس کی بڑی بیعت بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ تو مانیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا تابوت جو قوم عمالقہ کے پاس ہے وہ تابوت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت ہم تک پہنچا دے، تب ہم اسے بادشاہ مانیں گے، ورنہ ہم اسے بادشاہ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین انتظام کیا۔ قوم عمالقہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حالات ڈالے، یہ جہاں بھی جاتے تھے پریشان ہوتے تھے، یہ جس طرف بھی منہ کرتے تھے ان کے اوپر مصیبتیں آتی تھی۔ اب یہ غور کرنے لگے، سوچنے لگے کہ وہ کیا بات ہے، پہلے تو ایسی مصیبتیں نہیں آتی تھی، پہلے تو ایسی پریشانی نہیں آتی تھی، اب اتنی ساری پریشانی کیوں آتی ہے؟ تو غور کرنے کے بعد اور سوچنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ اس تابوت کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آتے اور اس تابوت کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کیا، 2 بیل لائے اور اس بیل کے اوپر اس تابوت کو رکھ دیا، اور جس طرف بنی اسرائیل کی قوم تھی اس طرف اس بیل کو ہنکارنا شروع کر دیا، اور خود ساتھ میں نہیں، وہ بھی ڈرتے تھے ہم ساتھ میں جائیں گے تو مزید مصیبتیں ہمارے اوپر آئی، بیل کے اوپر رکھ کر کے بیل کو ہانک دیا۔ آدھے رستے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس تابوت کو اٹھوا کر کے بنی اسرائیل کی قوم کے سامنے رکھ دیا، اور یہ کہا لو آپ کا تابوت آپ کے سامنے حاضر۔ جب تابوت آ گیا تب انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا کہ ہاں اب ہم اسے بادشاہ مانتے ہیں۔ حضرت طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کر کے 70 یعنی 70,000 کی فوج تیار کی، اور 70,000 کی فوج تیار کر کے قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوئے اور وہاں سے نکلے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندوں کے اوپر حالات ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، پریشانی ڈالتا ہے، اور حالات ڈال کر کے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ تو یہ 70,000 وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی امتحان لیا، اور امتحان اس طریقے سے لیا کہ آدھے راستے کے اوپر جا کر کے انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں بہت زور سے پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جائیے، ہم تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتے، یا کہیں کچھ نہر ندی وغیرہ آ جائے گی تو ہم تمہیں پانی پلا دیں گے۔ اتفاق سے راستے میں ایک نہر آ گئی، ندی آ گئی، سب پیاسے تھے، سب کو پانی کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ کوئی اس نہر سے پانی نہیں پیے گا۔ اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ جتنے بات مانی جاتی ہے، حالانکہ اللہ نے اتنی ان کے اوپر مدد کی، ان کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کی، ساری خواہش اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کی۔ اور اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری خواہشیں پوری کی تھی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی ساری خواہشیں پوری کر رہے، یہ اس وقت بھی اڑیل تھے اور یہ اس وقت بھی اڑیل ہے۔ نہر تو آ گئی، پیاس سب کو لگی تھی، 70,000 کا پورا مجمع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا۔ اب یہ کہاں ماننے والی قوم تھی؟ صرف 313 کو چھوڑ کر کے باقی سب نے اس نہر سے پانی پی لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس نہر سے پانی مت پینا، لیکن جو 313 تھے ان 313 کو چھوڑ کر کے باقی سارے نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ نہر سے پانی پینے کا وبال اور عذاب یہ آیا کہ ان کے دلوں کے اندر میں بزدلی پیدا ہو گئی، یہ کم ہمت ہو گئے، اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اب جاؤ، تم جا کر کے مقابلہ کرو، اب ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو 70,000 میں سے صرف 313 رہ گئے، اور 313 جو اللہ کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے تھے، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کرنے والے تھے، ان 313 نے جا کر کے قوم عمالقہ سے مقابلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جالوت کو قتل کرایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور جالوت کو قتل کرنے کے بعد قوم عمالقہ کو شکست ہوئی، وہ ہار گئے، اور وہاں پر واپس بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک قوم اللہ کے احکام کے اوپر باقی رہی، اور جب تک قوم اللہ کی فرما برداری کرتی رہی، اور جب تک قوم اللہ کے نبی